السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تقریباً آج سے 9 مہینے پہلے میں نے اسی چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت ڈالر کا جو ریٹ تھا وہ 205 روپے تھا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ یہاں پر کنٹرول نہیں ہوتا اور اسی طرح بڑھتا رہتا ہے تو آنے والے دور میں بہت زیادہ مہنگائی ہوگی، کچھ ہی مہینوں میں کافی زیادہ مہنگائی ہو جائے گی۔ تو ویسے ہی ہوا، میں نے بتایا تھا کہ یہ 205 پہ تو رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ حکومت اس کے بارے میں کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہی، ڈالر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو جس کی وجہ سے ڈالر کا جو آج ریٹ ہے وہ 282 روپے 83 روپے کے قریب ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں تو یہ 300 روپے کے قریب بھی ہے۔ تو وہی وجہ بنی، آج سے پہلے 9 مہینے دیکھ لیں کہ چیزوں کی پرائسز کیا تھیں اور آج دیکھ لیں کہ چیزوں کی پرائسز کیا ہیں، کتنی زیادہ چیزوں کی پرائسز جو ہے نا بڑھی ہیں۔ تو یہی چیز میں آپ کو بتا رہا تھا پہلے سے کہ آنے والے دور میں کافی زیادہ مہنگائی ہوگی، جس کی وجہ سے جو غریب عوام ہے وہ کافی زیادہ پسے گی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں، لوگ انجوائے کر رہے ہیں، لوگ اپنی اپنی خوشیاں منا رہے ہیں، اور دوسری طرف اسلام آباد میں آپ چیک کر لیں کہ کیسے دنگے فساد ہو رہے ہیں، شیلنگ ہو رہی ہے اور لوگ مار رہے ہیں۔ تو یہ دو طرح کا پاکستان بنا ہوا ہے، ایک طرف غریب عوام پس رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے نا وہ عوام انجوائے کر رہی ہے، اپنی چیزوں کو انجوائے کر رہی ہے اور کافی اچھی لائف جو ہے نا گزار رہی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آج سے 9 مہینے جو پہلے پرائسز چیزوں کی کیا تھی اور آج کیا ہے، اور روپے کی ویلیو کتنی زیادہ گری ہے اور ڈالر کتنا زیادہ اوپر گیا ہے۔ تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو غریب عوام ہے اس کے اوپر آتا ہے۔ جتنی بھی پرائسز بڑھتی ہیں، جتنی بھی ڈالر اوپر جاتا ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو غریب عوام ہے نا اس کے اوپر یہ پریشر سار آتا ہے، کیونکہ جو امیر لوگ ہیں نا، جو زیادہ پولیٹیشین ہیں، بڑے بڑے یا بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان کی زیادہ تر جو ویلتھ ہوتی ہے وہ ڈالرز میں ہوتی ہے۔ اگر ڈالر کی پرائسز اوپر جاتی ہیں تو ان کو فائدہ ہی ہوتا ہے، ان کو نقصان نہیں ہوتا۔ تو پاکستان میں ابھی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں نا، جو آدمی پاکستان کا بہتر سوچتا ہے نا، پاکستان کے بہتری کے لیے کام کرتا ہے، اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں، جب ڈالرز کی پرائسز اتنی زیادہ اوپر جانا شروع ہوئی تو جو پاکستان کے بارے میں سوچنے والے لوگ تھے، جو پاکستان کے لیے درد دل رکھتے تھے، انہوں نے اپنی جو رقم تھی نا وہ پاکستانی روپے میں کنورٹ کی، تاکہ پاکستانی جو روپیہ ہے وہ ڈی ویلیو نہ ہو زیادہ، جو اس کی ویلیو اوپر جائے اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ سٹیبل رہے۔ لیکن ڈالر تو سٹیبل ہوا نہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو ویلتھ ہے وہ کم ہو گئی، یعنی کہ انہوں نے اپنی رقم روپے میں کنورٹ کی، لیکن روپے کی ویلیو اتنی ڈی ویلیو ہوئی جس کی وجہ سے ان کا نقصان ہوا۔ اس کی دوسری طرف جنہوں نے پاکستان کا برا سوچا، یعنی کہ جنہوں نے اپنی ساری ویلتھ ڈالرز میں کنورٹ کی، یعنی کہ ان کو پتہ تھا کہ ڈالر آنے والے دور میں اوپر جائے گا، اور انہوں نے اوپر سے اور ڈالر خریدے، اپنے جو روپے ہیں وہ بیچ کے اور ڈالر خریدے، جس کی وجہ سے ڈالر کی ویلیو اور زیادہ بڑھی اور پاکستان کو نقصان ہوا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جو اس وقت آدمی پاکستان کا بھلا سوچتا ہے اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے، لیکن جو آدمی پاکستان کا نقصان سوچتا ہے، اپنی ویلیو کو، اپنی جو ایسٹس ہیں ان کو ڈالرز میں کنورٹ کرتا ہے، اس کا اپنا تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈالر کی پرائسز اور اوپر جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے انفلیشن ہوتی ہے، اور انفلیشن کی وجہ سے پاکستانی عوام جو ہے نا وہ اور بھی زیادہ پس جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اتنی زیادہ انفلیشن کے باوجود بھی جو امیر لوگ ہیں ان کی ریلیاں نہیں رک رہی، جو بڑے بڑے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ابھی الیکشن ہونے والے ہیں تو اتنی بڑی ریلیاں لے کر جا رہے ہیں، V8 ان کے پاس گاڑیاں ہیں، اتنا زیادہ وہ پیٹرول کا کنزیوم کرتی ہیں، پیٹرول کی کنزپشن کرتی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی ریلیاں نہیں رک رہی، ان کی عیاشیاں نہیں رک رہی، وہ انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی ساری ویلتھ جو ہے نا وہ ڈالرز میں ہے، وہ زیادہ تر ڈالرز میں کماتے ہیں، اور انہوں نے زیادہ جو ویلتھ ہے نا وہ بڑے بڑے ایسٹس میں انویسٹ کی ہوئی ہے۔ تو غریب آدمی کے پاس نہیں انویسٹ کرنے کے لیے اماؤنٹ ہوتی نہیں ہے، وہ تو اپنی بس کچن منی جو ہے نا اس کو پورا کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور اس کے پاس اتنی ویلتھ ہوتی نہیں ہے کہ وہ ڈالرز میں ان کو کنورٹ کرے یا اس کی کوئی چیز خریدے جس کی آنے والے دور میں قیمت بڑھے گی اور اس غریب عوام کو فائدہ ہوگا۔ تو غریب عوام کچن منی میں ہی لگی رہتی ہے تاکہ اس کی کچن چلتے رہے، اور اسی وجہ سے جو غریب عوام ہے وہ جتنے زیادہ روپے کی ویلیو ڈی ویلیو ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک غریب عوام جو ہے نا، ایک غریب بندہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اور بھی زیادہ غریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو ابھی کے جو حالات ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے جو دور میں نا آپ تھوڑے سٹیبل رہیں، جتنی بھی مہنگائی ہو اس کا اثر آپ پہ اتنا زیادہ نہ پڑے، مہنگائی کا اثر آپ کے اوپر پڑے گا تو صحیح، اور حکومت ابھی ہماری دیکھیں کہ اس وقت جس طرح کے حالات چل رہے ہیں وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں، یعنی کہ ایکسپورٹ بڑھیں گی نا تو جو ہے نا ڈالر باہر سے آئیں گے اور ہماری جو اکانومی ہے سٹیبل ہوگی۔
ہماری حکومت کے پاس جس وقت بھی پیسے کم پڑتے ہیں نا، اس کے پاس ایک سادہ سا اور آسان حل وہ یہی ہے کہ وہ عوام کے اوپر ایک ٹیکس لگا دیتی ہے، جس کی وجہ سے اور پیسے گورنمنٹ کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں وہ اپنا نظام چلاتے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے ایک آسان سا حل ڈھونڈا ہوا ہے، جب ان کے پاس پیسے کم پڑتے ہیں وہ عوام کے اوپر ایک اور ٹیکس لگا دیتے ہیں، ٹیکس کو بڑھا دیتے ہیں، اور ان کی جو منی ہے وہ زیادہ اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کے پاس پیسہ زیادہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ضروریات زندگی حکومت جو ہے نا وہ چلاتی ہے۔ تو یہ نہیں سوچتے کہ ہم ایکسپورٹ کو بڑھائیں، یعنی کہ ہماری جب ایکسپورٹ بڑھیں گی، باہر سے ڈالر آئیں گے، تو آٹومیٹکلی اکانومی ہماری اسٹیبل ہو جائے گی، نہ کہ ہم عوام کے اوپر ہی اپنی اتنے زیادہ ٹیکس لگائیں اور عوام سے ہی پیسے زیادہ اکٹھا کریں۔ تو ہماری حکومت نے بھی ایک آسان سا حل ڈھونڈا ہوا ہے، جس وقت بھی ان کے پاس پیسے کم پڑتے ہیں وہ عوام کے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ جیسا کہ یہ جو پچھلا بجٹ انہوں نے اناؤنس کیا ہے، اس میں انہوں نے سیلز ٹیکس بھی بڑھا دیا ہے، انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھا دیا ہے۔ سیلز ٹیکس پہلے 17% تھا، اب 18% ہو گیا ہے، تو اس کے علاوہ انٹرسٹ ریٹ بھی انہوں نے بینکوں کے بڑھائے ہیں۔ تو اسی طرح جس وقت بھی ان کے پاس حالات تھوڑے خراب ہوتے ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ اپنی عوام کے اوپر ہی ٹیکس لگا دیتے ہیں، نہ کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ زیادہ کریں، باہر سے پیسہ ہم کیسے پاکستان میں لائیں، اس چیز کے اوپر یہ فوکس نہیں کرتے، یہ اپنی عوام کے اوپر ہی ٹیکس لگا کر اور زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ تو ہماری حکومت نے تو کچھ کرنا نہیں ہے، تو اس وقت اگر آپ اپنے آپ کو اسٹیبل رکھنا چاہتے ہیں کہ آنے والے دور میں جب اور بھی زیادہ مہنگائی ہو تو آپ اسٹیبل رہیں، آپ کی جو ضروریات زندگی ہے اس کے اوپر کوئی خاص فرق نہ پڑے، تو ابھی یہ سوچ لیں کہ آپ کے پاس جتنی بھی تھوڑا بہت پیسہ پڑا ہوا ہے اس کو ڈالرز میں کنورٹ کر لیں، یا جو روپے میں ہے نا وہ پیسہ کبھی بھی نہ رکھیں۔ ابھی جو جس طرح کے حالات ہیں نا، اگر آپ پاکستان کا بھلا سوچتے رہے تو آپ ڈوب جائیں گے۔ پاکستان کا بھلا ہوا نہیں، ڈالر کنٹرول ہوا نہیں، تو آپ کے جو روپے ہیں وہ ڈی ویلیو دن بدن ہو ہی جا رہے ہیں۔ تو آپ اپنے جو روپے ہیں ان کو ڈالرز میں کنورٹ کر لیں، یا ان کی کوئی ایسی چیزیں خرید لیں جس کی آنے والے دور میں جو ہے نا قیمتیں بڑھیں گی، جیسے سونا ہو گیا، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آپ خریدیں، تاکہ آنے والے دور میں ان کی چیزوں کی پرائسز بڑھیں اور آپ جو ہے نا اسٹیبل رہیں۔ اگر آپ اپنی ساری ویلتھ اپنے روپے میں ہی رکھیں گے تو آنے والے دور میں دن بدن جتنی یہ روپے ڈی ویلیو ہو رہا ہے نا، آپ کی جو ویلتھ ہے وہ زیرو ہو جائے گی، زیرو کے قریب ہو جائے گی۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جو آج سے 9 مہینے پہلے چیز 100 کی تھی وہ آج 170، 150، 190 کی ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس 100 روپے آیا تو اب آپ وہ چیز 100 روپے میں نہیں خرید سکتے، کہنے کہ تو آپ کے پاس 100 روپے ہی ہیں، لیکن 100 کی اب وہ آپ چیز خرید نہیں سکتے۔ اور اس کے باوجود آپ کے پاس اگر $1 ہوتا تو تب وہ $1 آپ کا 205 روپے کا ہونا تھا، اور اب وہ اگر آپ ایکسچینج کراتے تو وہ آپ کو 282، 83 روپے ملنے تھے۔ تو یہ ڈالر کا آپ کو تھوڑا سا فائدہ ہو جانا تھا، اگر آپ کی ویلتھ ڈالرز میں ہوتی تو آپ کے ڈالرز بڑھنے تھے۔ روپے جو ہے نا وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، لیکن ڈالر اوپر چلا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ سوچیں، اگر آپ اپنے آپ کو اسٹیبل رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی ویلتھ کو ڈالرز میں رکھیں، اور روپے میں کم سے کم اپنی ویلیو رکھیں۔ جو منتھلی آپ کی ضروریات زندگی ہے اتنوں پیسوں کو آپ روپے میں کنورٹ کریں، باقی جتنی بھی ویلتھ ہے وہ کسی اور کرنسی میں رکھیں، پاؤنڈز میں رکھ لیں، یورو میں رکھ لیں، ڈالرز میں رکھ لیں، تاکہ آنے والے دور میں جب اور بھی زیادہ ڈالر کی پرائسز اوپر جائیں تو آپ کے پاس جو ڈالرز پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ کا تھوڑا سا فائدہ ہو جائے، تاکہ آپ تھوڑی انفلیشن کو بیٹ کر پائیں اور اپنی ضروریات زندگی کو جو ہے نا وہ اسٹیبل رکھ پائیں۔